حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن، یہ وہ دن تھا جب آسمان رو پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مدینہ کی وہ صبح تھی جس میں سورج تو نکلا مگر اس کی روشنی میں وہ حرارت نہ تھی، ہوا تو چلی مگر اس میں وہ زندگی نہ تھی۔ اس دن ایسا لگ رہا تھا جیسے مدینہ خود کسی عظیم صدمے کے انتظار میں خاموش کھڑا ہو۔ یہ وہی مدینہ تھا جس کی گلیوں میں رسول خدا چلا کرتے تھے، جہاں ان کے قدموں کی آہٹ بھی عبادت بن جایا کرتی تھی، اور جہاں ان کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سانس لیا کرتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ وہ بیٹی جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، جس کے ہاتھ چومتے، جس کو دیکھ کر مسکراتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکثر خاموش رہنے لگی۔ ان کی آنکھوں میں ہمیشہ نمی رہتی اور ہونٹوں پر اکثر ایک ہی جملہ ہوتا، میرے بابا کے بغیر مدینہ سونا ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جسم دن بہ دن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں دنیا کا دکھ اور باپ کی جدائی ان کے وجود کو کھا رہی تھی، لیکن ان کا ایمان وہ آج بھی ویسا ہی مضبوط تھا جیسا رسول خدا نے سکھایا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتی، سجدوں میں اپنے رب سے سرگوشیاں کرتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے دعائیں کیا کرتی۔ ایک دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پاس بلایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز کمزور ہو چکی تھی مگر الفاظ بہت گہرے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، علی، مجھے لگتا ہے میرا وقت قریب آ چکا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ میری وفات پر زیادہ شور نہ ہو اور مجھے رات کے وقت دفن کیا جائے۔ پھر حیا سے جھکی نگاہوں کے ساتھ فرمانے لگی، اور علی، میں نہیں چاہتی کہ میرا جنازہ ایسا ہو کہ میرا جسم کسی کو نظر آئے۔ یہ تھی نبی کی بیٹی جن کی حیا قیامت تک مثال بن گئی۔ جس دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے رخصت ہونا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن غسل فرمایا۔ اس دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف لباس پہنا اور قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون تھا، آنکھوں میں عجب نور، ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اپنے کے انتظار میں ہوں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گئیں، لمبا سجدہ، ایسا سجدہ جس میں زمین بھی لرز گئی۔ کچھ دیر بعد حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آواز دی، فاطمہ، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی جواب نہ آیا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب جا کر دیکھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب سے جا ملی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ مبارک نور میں ڈوبا ہوا تھا، لبوں پر خاموش مسکراہٹ، گویا باپ سے ملاقات ہو گئی ہو۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی تو وہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ علی جو خیبر کے دروازے اکھاڑ دیتے تھے آج اپنی فاطمہ کی جدائی میں خاموش ہو گئے۔ حضرت علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک خاموش تھی۔ اس وقت مدینہ کی فضاؤں میں ایک عجیب سا رونا تھا، ہر دل اداس تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہمیشہ کے لیے دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق رات کے وقت چند قریبی افراد کے ساتھ مل کر جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی۔ نہ ہی اعلان، نہ ہی جوم، بس خاموش آنسو اور لرزتے ہوئے دل کے ساتھ قبر کے پاس کھڑے ہو کر
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امانت میں نے آپ کو واپس لوٹا دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین نے آسمان کی شہزادی کو اپنے سینے میں سمو لیا۔ ناظرین، یہ تھی ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی زندگی صبر تھی، جن کی وفات خاموش انقلاب تھی۔ اگر یہ واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو درود شریف پڑھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہدیہ کر دیجیے، اور ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، کیونکہ یہ کہانیاں دل نہیں ایمان زندہ کرتی ہیں۔